الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام الأول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. دے رحمت دامی برسا مولا تیری اساں غریباں دی ہری کر دے تے جڑی ول سب گئی آس امید والی میرا رحمت دا پاکے ہری کر دے. مولا مولا سمنیا کے مجرم ترمتی یار دا سمجھ کے بری کر دے تے دل واسطہ کربل دے کاری دار تے ساڑے سارے دی کھوٹی قسمت کھری کر دے. قریشی نسل فخر خاندان فاروق اعظم تھے. قریشی
اس کے بعد لاکھوں کروڑ انگنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ نور خدا محمد مصطفیٰ سب کہہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے، اور اس کے بعد سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا مال جان سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ آج کا دن محرم الحرام کا دن ہے، یکم محرم الحرام کا دن ہے، جمعہ المبارک کا دن ہے، بابرکت دن ہے۔ اللہ کے پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم خدا جو مسجد میں موجود ہے ان کی دلی خواہشات کو پورا فرمائے۔ مجھ سمیت جو مسجد میں موجود ہیں، کوئی ہمارے جسمانی طور پر کوئی بیماری ہے یا ہماری روحانی طور پر کوئی بیماری ہے، وہ میں اللہ صدقہ پاک کا، صدقہ چارے یاؤں کا، صدقہ امام الانبیاء کی زلف عنبرین کا اس کو دور فرمائے۔ اب آپ اسی وقت یکم محرم الحرام امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار غار یار نزار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کرے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ ابھی جو مہینہ گزرا ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ ذی الحج کا مہینہ بھی شہادت سے بھرا ہوا ہے۔ اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا جو اختتام ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے 12واں، وہ بھی سارا کا سارا شہادتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ اور اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، یہ بھی شہادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اسلام کو عروج ملتا ہے تو یہ شہادتوں سے ملتا ہے۔ جب بھی مسلمان کو وقار ملتا ہے تو شہادتوں سے ملتا ہے۔ جب بھی مسلمان کو عزت ملتی ہے تو شہادتوں سے ملتی ہے۔ جب بھی مسلمان کو مقام ملتا ہے تو شہادتوں سے ملتا ہے۔ جب بھی مسلمان کو کوئی اللہ تبارک و تعالی رتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے تو شہادتوں سے عطا فرماتا ہے۔ جو قوم، جو مسلمان، جو کلمہ گو، جو مجاہد موت سے ڈرتا ہے، شہادت سے ڈرتا ہے، وہ کبھی جو ہے وہ کوئی مقام پر فائز نہیں ہو سکتا، کسی رتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ آج ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے، کہیں پر جو ہے وہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں پر جوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں پر جو ہے عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کہیں پر لڑکیوں کو جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے، کہیں پر جو ہے مسلمانوں کے مال املاک پر قبضہ کیا جا رہا ہے، کبھی مسلمانوں کی عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ایمان والا، یہ کلمہ گو، یہ مسلمان، یہ دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو کر جہاد کو بھول چکا ہے، میدان جہاد سے بھاگ چکا ہے۔ جو قوم میدان جہاد سے بھاگ جائے اس قوم کی جو ہے وہ مقدر میں رسوائی جو ہے وہ مقدر بن جاتی ہے، پریشانی مقدر بن جاتی ہے، مصیبتیں مقدر بن جاتی ہیں، عزتیں مقدر بن جاتی ہیں۔ اس قوم کو ہر طرف سے ذلت ہی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو قوم اپنے من تن دھن کے ساتھ میدان جہاد میں اتر آتے ہیں، شہادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی پاک بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار رکھتے ہیں، اس قوم کے نوجوان بھی سرخرو رہتے ہیں، اس قوم کی عزتیں بھی محفوظ رہتی ہیں، اس قوم کی جو ہے وہ سب کچھ، اس قوم کی بیٹیاں بھی محفوظ رہتی ہیں۔ اور جو قوم مرنے سے ڈر جائے،
شہادت سے ڈر جائے، میدان سے بھاگ جائے، پھر ہر طرف سے اسے ذلت ہی ذلت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ ذی الحج کا مہینہ جو گزرا، اے میرے پیارے اپنی پیاری چیز قربان کر، قربان کرتے ہیں جانوروں کو، 1 دن 2 دن 3 دن، فرمایا نا اپنی پیاری چیز کو جو جان سے زیادہ عزیز ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لگتے ہیں نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے، مرتبہ عطا فرماتا ہے، پھر فرمایا جاتا ہے کہ آپ جاؤ میرے اس ابراہیم کے سامنے سے اسماعیل کو اٹھا لو اور اس دمبے کو لٹا لو، اور اس دمبے کے اوپر ابراہیم علیہ السلام پڑھے اللہ اکبر اللہ۔ اور اسی مہینے میں جب قربانی لی جاتی ہے، حضور نجبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا داماد، دوہرا داماد جناب حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جامع القرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، جو راقی قرآن ہے، جب انہیں شہید کیا جاتا ہے تو وہ بھی ذی الحج کا اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور جب اس اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے اور اس کا پہلا دن آتا ہے، محرم الحرام کا پہلا دن آتا ہے، تو اس میں بھی شہادت جو ہے وہ عظیم شہادت ہے، ایسی عظیم شہادت، ایسے جو ہے وہ مرد مجاہد کی شہادت، ایسے مرد قلندر کی شہادت ہے، ایسے جان و افزا روح رکھنے والے کی شہادت ہے۔ اگر وہ گلی سے گزر جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اگر زلزلہ آ رہا ہو اور وہ کوڑا زمین پر مارے تو زمین جو ہے وہ رک جاتی ہے، کانپنا چھوڑ دیتی ہے۔ ایسے مرد مجاہد کی یکم محرم اور حرام کو شہادت ہو رہی ہے، جب جو ہے اگر وہ زمین کو حکم دے تو زمین جو ہے وہ تیل کو باہر نکال دے، اگر وہ زمین کے اوپر دریائے نیل میں اپنا حکا ڈال دے تو دریائے نیل جو ہے وہ ٹھانٹے مارنے کے لیے وہ چلنے لگ جائے۔ یعنی کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جن کا آج ہمارا موضوع ہے۔ یہ وہ ہیں واحد صحابی، یہ وہ ہیں جن کو اللہ کی پاک بارگاہ میں تیرے میرے لجپال نبی نے مانگ کے لیا ہے۔ ہم تڑپتے ہیں اگر ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم مچلتے ہیں اگر ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے ہم مچلتے ہیں، اگر ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم حضور علیہ السلام کے روضے مبارک کو دیکھنے کے لیے تمنا کرتے ہیں، اگر ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اگر ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پہنچنے کے لیے توجہ کرتے ہیں، اگر ہمارے دل میں ایمان ہے۔ آئیے دیکھیے امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غلاف کعبہ کو تھامتے ہیں، غلاف کعبہ کو پکڑتے ہیں، غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ کی پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، اگر تو چاہتا ہے اسلام کو بلندی عطا کرنا، اگر تو چاہتا ہے اسلام کو عزت عطا کرنا، اگر تو چاہتا ہے اسلام کو مقام عطا کرنا، اگر تو چاہتا ہے اسلام کو بلندیاں عطا کرنا، اللہ عمر بن خطاب جیسا مرد مجاہد مجھے عطا کرنا۔ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو اللہ کی پاک بارگاہ سے مانگ کے لیا ہے۔ ادھر سے حضور خانہ
میٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کون ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا۔ ادھر سے انتخاب ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب کرے گا، یہ جوان ہے، یہ طاقت والا ہے، یہ شیریں ہے، یہ بلند جو ہے وہ مرتبے والا ہے، یہ بلند قامت والا ہے، یہ کرے گا۔ ادھر سے حضور علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی تار ملا دی ہے، اللہ اس عمر بن خطاب کو کافر نہ رکھنا، جہنمی نہ رکھنا، بلکہ میں محمد کا غلام بنا کر دنیا میں بھی میں محمد کا ساتھی بنا دے، قبر میں بھی میں محمد کا ساتھی بنا دے، اور حشر کے دن بھی میں محمد کا ساتھی بنا دے۔ ادھر سے ننگی تلوار لیے ہوئے عمر بن خطاب آ رہے ہیں حضور علیہ السلام کے لیے۔ ادھر سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پاک بارگاہ میں مانگ لی ہے دعا، اور آتا ہے، قریب آتا ہے، پتہ چلتا ہے بہن نے کلمہ پڑھ لیا، لمبا واقعہ 12 مرتبہ سن چکے، برکیف مختصر کرتے ہوئے لجپال نبی کے قدموں میں آ جاتا ہے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے اور اپنے غلاموں میں شامل کر دیجیے۔ یکم المحرم الحرام کو آپ کی شہادت ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں، یہ 4 صحابہ شام والے ہیں۔ اب یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح میں پیش کی۔ پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے، بیوی ہے۔ اور ادھر سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے نکاح میں لجپال نبی نے اپنے 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ چوتھے صحابی، چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا ہے، جن کے نکاح میں حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو عطا کیا۔ یعنی کہ 2 صحابہ وہ حضور کے سسر ہیں، ابوبکر صدیق حضور کے سسر ہیں، عمر بن خطاب حضور کے سسر ہیں، اور عثمان حضور کے داماد ہیں، حضور ان کے سسر ہیں، علی شیر خدا حضور کے داماد ہیں، حضور ان کے سسر ہیں۔ چاروں کا مقام اپنا ہے۔ ہم وہ ہیں جو چاروں کو ماننے والے ہیں، ہم وہ ہیں جو چاروں سے محبت کرنے والے ہیں، ہم وہ ہیں جو چاروں کی عزت و توقیر کے ماننے والے ہیں۔ اگر یکم المحرم الحرام ہو تو ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یاد رکھتے ہیں، اگر 18 ذی الحج کی حضرت عثمان ذی النورین کی شہادت ہو تو ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یاد رکھتے ہیں، اگر 21 رمضان مبارک کو حضرت علی شیر خدا کی شہادت کا دن ہے تو ہم حضرت علی شیر خدا کی شہادت کو یاد رکھتے ہیں، اگر جو ہے ربیع الثانی میں حضرت ابوبکر صدیق کا وصال مبارک ہے تو ہم حضرت ابوبکر صدیق کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہے، یہ وہ مرد مجاہد ہے جن کو اللہ سے رسول نے مانگ کر لیا ہے، اور یہ مراد رسول ہیں، یہ مراد رسول ہیں، باقی سارے کے سارے مرید رسول ہیں، باقی سارے جا کر حضور سے ملے ہیں، جا کر قدموں میں لپٹ کر حضور سے ملے ہیں، باقی جا کر انہوں نے معجزہ دیکھ کر حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ واحد صحابی عمر بن خطاب ہیں جن کو حضور نے خلافت مقامہ کو تھام کر اللہ کی پاک بارگاہ سے مانگ لیا۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے کر آئے، حضور کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ ہمارا دین، ہمارا مذہب
سچا نہیں ہے، کوئی شک ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا اسلام سچا ہے، ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر چھپ کر نمازیں کیوں پڑھنی ہے؟ یا رسول اللہ اب گھر میں نماز نہیں ہوگی، یا رسول اللہ اب جو ہے وہ چھپ کر آزان نہیں ہوگی، اب اللہ کا نام گھروں میں یا گھروں میں نہیں ہوگا، یا رسول اللہ اب اللہ کا نام لیا جائے گا تو حرم پاک میں لیا جائے گا، اللہ کا نام لیا جائے گا تو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر لیا جائے گا، اللہ کی نماز پڑھی جائے گی، اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ کیا جائے گا تو حرم پاک میں کیا جائے گا، بیت اللہ کے سامنے کیا جائے گا، غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی جائے گی۔ عمر بن خطاب آگے چلتے ہیں اور جو ہے وہ دوسری لائن میں حضرت امیر حمزہ چلتے ہیں، صحابہ کی قطار ہے، درمیان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ جو ہے خانہ کعبہ میں پہنچ رہے ہیں اور آواز بلند کی جاتی ہے، گرجدار آواز میں بلانے والا پکارنے والا پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے کوئی جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے تو وہ آ جائے سامنے، ہے کوئی جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے وہ آ جائے سامنے، ہے کوئی جو اپنے جو ہے وہ ٹکڑے کروانا چاہتا ہے وہ آ جائے سامنے، ہے کوئی اپنے آپ کو جو ہے ختم کروانا چاہتا ہے وہ آ جائے سامنے، اسلام کے خلاف کھڑا تو ہو، میں عمر دیکھوں کون کھڑا ہوتا ہے، اسلام کے خلاف کھڑا تو ہو، میں دیکھوں کہ کون آتا ہے، کون جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے، کون تلوار اٹھاتا ہے، کون ہاتھ اٹھاتا ہے، کون سامنے آتا ہے۔ عمر بن خطاب تلوار لے کر کھڑے ہیں، ادھر سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، ادھر سے جو ہے وہ آواز بلند ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتے ہوئے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعائیں ہوتی ہیں اور عبادت ہوتی ہے۔ کسی کافر کو ضرورت نہیں ہے کہ آگے بڑھ سکے، آج جو ہے وہ کلمہ ظاہراً پڑھنے کے بعد دل میں بغض عمر رکھے، آج جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو مومن، اپنے آپ کو جو ہے وہ معاہد کرانے کے بعد حضرت عمر کا بغض سینے میں رکھے۔ یہ وہ عمر ہے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، جب ہی ایمان لے کے آئے سب سے پہلے جو نماز ادا کی گئی عمر کی تلوار کے سائے کے نیچے ادا کی گئی، اور یہ بتا دیا ہے کہ جب تک ایمان والا، جب تک مومن تلوار نہیں اٹھائے گا، علم جہاد نہیں اٹھائے گا، جب تک یہ میدان جہاد میں نہیں کھڑا ہوگا، اسے عزت نہیں ملنے والی، اسے جینے کا حق نہیں ملنے والا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانیوں سے بھر رکھا ہے، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا پہلا دن بھی قربانیوں سے بھر رکھا ہے، شہادتوں سے بھر رکھا ہے۔ اب یہ پہلی شہادت عمر بن خطاب کی ہے، اب آگے شہادتیں چلیں گی اور محمد کی شہادت آئے گی، علی اصغر کی شہادت آئے گی، علی اکبر کی شہادت آئے گی، حضرت عباس کی شہادت آئے گی، ابوبکر بن علی کی شہادت آئے گی، عمر بن علی کی شہادت آئے گی، عثمان بن علی کی شہادت آئے گی، قاسم کی شہادت آئے گی، بڑے بڑے آئیں گے جن کی شہادتیں بھی ہیں، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نوازا امام حسین کی شہادت بھی 10 محرم الحرام ہے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیونکہ آج کی شہادت ہے، اس لیے ہمارا موضوع یہی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حاکم مقرر فرمایا، اللہ نے یہ طاقت عطا کی، حکمت عطا فرمائی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو نافذ کرنا شروع کیا،
اسلامی قانون ہر طرف نافذ ہونے شروع ہو گئے، ہر طرف اسلامی پرچم کی پرچار شروع ہو گئی، ہر طرف سے میدان ہی میدان ہے، ہر طرف سے جہاد ہی جہاد ہو رہا ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ فتح ہی فتح مل رہی ہے۔ اس وقت جنہوں نے عمر بن خطاب کا نام سنا ہے اور سن کر جو ہے وہ کانپے ہیں، وہ بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے جو ہے وہ ملکوں کے شہنشاہ تھے، جب عمر بن خطاب کا نام سنتے تھے تو لرز جاتے تھے۔ ایک بادشاہ نے 3 تحفے عمر بن خطاب کے لیے بھیج دیے کہ تاکہ یہ تحفے جب عمر بن خطاب قبول کر لیں گے، مسلمانوں کا حاکم قبول کر لے گا تو یہ پھر ہمارا محتاج ہو جائے گا، جیسے ہم کہیں گے یہ ویسے مانے گا۔ اب وہ جب وزیر آیا، اس نے آ کر مدینہ میں آ کر پوچھا بتاؤ تمہارا حاکم کہاں ہے، عمر بن خطاب کہاں ہے؟ بتانے والوں نے بتایا وہ دیکھو جس نے دھوتی تہبند باندھی ہوئی ہے اور جو ہے وہ مسجد نبوی کا گارا بنا رہا ہے، مسجد کی چھت کی لپائی کرتی ہے، کہتا ہے یہ تمہارا حاکم ہے؟ کہا ہمارا یہ حاکم ہے۔ کہا اس سے ہمارے کیس و مسلح کے بڑے بڑے جو ہے وہ محل کانپ رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ کانپ رہے ہیں، بڑے بڑے یہودی، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے عیسائی، بڑے بڑے ہندو، بڑے بڑے بدمست، بڑے بڑے ماجوسی، آگوں کے پجاری اس سے کانپ رہے ہیں؟ کہا ہاں اس سے کانپ رہے ہیں۔ خیال آیا، اس نے کہا یہ جس حال میں ہے یہ تو تحفے قبول کر لے گا، ایک جوان لڑکی ہے، ایک خوشبو ہے، ایک زہر ہے، یہ 3 آرام سے قبول کر لے گا۔ قریب گیا، کہا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ عمر بن خطاب نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا کہ یہ میرے جو بادشاہ ہے انہوں نے یہ زہر کی بوتل بھیجی ہے، اگر کسی جگہ جنگ ہو، کسی وقت ضرورت ہو استعمال کرنے کی، ایک قطرہ پانی میں ڈال دینا ہے، ایک قطرہ کسی چیز میں شامل کر لینا ہے، آگے کتنی تعداد ہو سارے کے سارے اس زہر کی وجہ سے مر جائیں گے، کتنی زہر تیز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت وہیں پہ گارے میں کھڑے ہوئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ دعا ہے۔ انہوں نے پڑھی اور پڑھ کر بسم اللہ یہ پڑھ کر جو ہے انہوں نے پی لی۔ کہا یہ زہر ہے تیری، یہ زہر ہے تیری، جو عمر کے نفس کو مار دے یہ بڑی بات ہے، یعنی کہ عمر کی خواہش کو مار دے یہ بڑی بات ہے، عجیب بات ہے۔ پھر اس نے دوسرا موقع دیا، کہا یہ خوشبو ہے، یہ عطر ہے، اگر ایک قطرہ اس کا اپنے جسم کے اوپر لگا لیں گے، کپڑوں پر لگا لیں گے، کپڑے پھٹ جائیں گے، خوشبو نہیں جائے گی، جسم پر لگ گیا خوشبو نہیں جائے گی، تو یقیناً عمر بن خطاب نے کہا ہوگا یہ خوشبو کیا خوشبو ہے، ہم اس نبی کے ساتھ رہے ہیں، اس نبی کی خوشبو کو ہم نے سنا ہے جس نبی کے پسینے کی برکت سے اللہ نے کائنات کو خوشبو عطا فرمائی ہے، جو پھولوں کو خوشبو بخشی ہے نبی کے پسینے کے صدقے سے بخشی ہے، ہم نے تو وہ خوشبوئیں جو ہے وہ استعمال کی ہے، ان کے پسینے کو استعمال کیا ہے، وہ خوشبو استعمال کی ہے، اس کا ہمیں کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے وہ شیشی کھولی، قیمتی تھی اس کے ہاں، اس گارے میں ڈال دی، کہا مسجد نبوی کی چھت پر لگے گا، غلامان مصطفیٰ جب ہی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سنیں گے، پیغام سنیں گے، فرمان سنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے انہیں خوشبو آتی رہے گی۔ تیسرا نوجوان لڑکی کہا اس کو تو لے لیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی ہے جو اس سے نکاح کرے؟ فرمایا جاتا ہے کہ اب سے غلام کھڑا تھا، عرض کی یا امیر المومنین میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں، مجھے کوئی دیتا نہیں۔ عمر بن خطاب نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا
کہ تو آج سے میری بیٹی ہے، میں عمر کی بیٹی ہے، میں عمر تیرا نکاح اس سے کر رہا ہوں، کل تک کوئی تجھے مسئلہ بن جائے، زندگی تک مسئلہ بن جائے، کہیں تجھے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، عمر